بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جامعہ روضۃ الصالحات نائی کی منڈی ادارے سے اپنے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ یہ حالات چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں سے اور ان کے والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان حالات کے لیے دعا کرے کہ اللہ یہ حالات دور کر دے۔ پوری امت پریشان ہے، جو جہاں بھی ہے، مسلمان غیر مسلم سبھی لوگ پریشان حال ہیں۔ سب کے لیے دعا کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عبادت کا خیال رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کی پڑھائی پر دھیان دیں۔ ابھی چھٹی کا ماحول ہے اور تھوڑا بہت وقت بچوں کو دیا جا رہا ہے آن لائن کلاس کے حساب سے، تو ان میں بچوں کو اگر ہم وقت نہیں دیں گے، جب بچے کے اسکول کھلے ہوتے ہیں، ادارے مدرسے بچے جا رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت میں بھی بچوں پر دھیان نہ دیا جائے، صرف اسکول والوں پر، اداروں والوں پر چھوڑ دیا جائے، تو ہمارے بچے اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے جس تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں۔ اور جبکہ آج چھٹی کا ماحول ہے، پیرنٹس، والدہ بھی، والد بھی سبھی گھر پر ہیں، تو اپنے بچوں کو زیادہ وقت دیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، ان کو پڑھائیں، ان کو سمجھائیں۔ چونکہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ، اس کا سب سے پہلا اسکول، اس کا سب سے پہلا ادارہ اس کے والدین ہیں۔ وہ سیکھتا ہے جو اس کے والدین کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر کے وہی کرتا ہے، وہی سیکھتا ہے۔ آپ اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود دیکھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ جاتا ہے۔ ہماری بول چال کیا ہے، ہم اسکول والوں کو، ادارے والوں کو کہتے رہیں کہ ہمارے بچے میں تہذیب نہیں، ہمارے بچے میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے۔ اصل تو ہم خود ماں باپ اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے خود کی زندگی کو بدلنے کی سوچی نہیں اور اپنے بچوں کو وقت دینے کی سوچی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ٹیچر اپنے گھر پر بچوں کے ایگزام کی کاپی کو جانچ رہی تھی، چیک کر رہی تھی۔ اس میں چیک کرتے کرتے وہ رونے لگی، تو شوہر نے کہا کہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا دیکھو سوال کیا لکھا تھا، اور بچے نے کیا جواب دیا؟ سوال لکھا تھا کہ تم کیا بننا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں حافظ، میں مولانا، میں قاری صاحب، میں پائلٹ، اور دنیا کی جو بھی چیز، جو بھی آدمی بننا چاہتا ہے، تو یہ اس کا جواب ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں جواب لکھا ہے کہ میں بننا چاہتا ہوں اسمارٹ فون۔ تو والد نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، ہمارا بچہ ہے۔ اس بچے نے اس میں لکھا تھا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ وقت تو میرے ماں باپ موبائل فون کو دیتے ہیں۔ تو بچے نے چاہا کہ موبائل فون ہی ہوتا، کم سے کم مجھے وقت تو مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، ہم اپنی فرصت میں بھی اور ہم اپنی مشغولی میں بھی، ہم کتنے بھی بیزی ہوں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں 5 منٹ 10 منٹ ان کو جہاں ہم اچھا کھلانے، اچھا پہنانے کے لیے پوری جد و جہد کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر کے لا دیں، اگر بچہ ضد کرے تو ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھی وقت دیں، ان کے لیے بھی جد و جہد، ان کے لیے کوشش کریں۔ اپنے اسی جو ہمارا وقت ہے، اسی میں سے جو ہمارا شیڈیول بنا ہوا ہے کہ ہمیں دکان بھی جانا ہے، ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، ہم اسی وقت میں سے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ اور جب کہ اب ہم گھر پر بیٹھے ہیں تو ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان کو لے کر کے بیٹھیں، ان کو پڑھائیں۔ اور جب کہ اب ان کو ورک بھی دیا جا رہا ہے،
باقی اسکولوں کا تو یہ ہے کہ بھائی ورک دے دیا ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیا ہے، چلو کر لو۔ ہم تو ورک کو ویڈیو بنا کر کے کہ چلو دیکھ کر کے سمجھ میں آئے، دیکھ کر کے نہیں تو کم سے کم بول کر کے کچھ تو ہو جائے، بول کر کے لکھ لیں جو ان کی ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہے، یا دیکھ کر کے لکھ لیں جو اسکرین پر آ رہا ہے، یا کچھ بھی نہیں تو گھر پہ بیٹھ کر کے ورک دیکھ لیں۔ لیکن اس میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس تو یہ موبائل ہے ہی نہیں، یا جن لوگوں کے پاس ہے وہ موبائلوں سے بچوں کو دور رکھتے ہیں، وہ بچوں کو موبائل سے پڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر ہو سکے تو موبائلوں سے، ٹی ویوں سے بچوں کو دور ہی رکھنا چاہیے، اگر ہو سکے تو اس سے بہت دور رکھنا چاہیے، یہ بچوں کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی موبائل سے پڑھانا نہیں چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ موبائل سے نہ پڑھا کر کے خود موبائل کو چیک کر لے، اگر اس کے پاس ہے تو اس میں کیا ورک ملا ہے اس کے حساب سے اپنے بچوں کو کرا دے، اور اگر خود بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو یوں ہی لے کر کے بیٹھے، ان سے کچھ بھی کریں، جو جس کلاس کا بچہ ہے اس کلاس کے حساب سے، اور اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں، بچوں کو لے کر کے بیٹھے، بچوں سے کہو کہ تمہارا اتنا وقت ہے، تم اس میں کھیلو گے نہیں، اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کرو گے، تم اس میں صرف پڑھو گے، تو پھر یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوگی کہ ہمیں گھر پر بھی پڑھنا ہوتا ہے، کہ جب اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں، اسکول اور ٹیوشن کے علاوہ بھی ایک ہمیں گھر پر وقت دینا ہے اپنا یاد کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم گھر میں وقت اپنے بچوں کی ترتیب بنائیں گے تو کوئی مشکل نہیں، ہمارے بچوں کے لیے ترتیب بن جائے گی اور ہم اپنے بچوں کو وقت دیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے 10 سال دے دیں، اپنے بچوں کو پیار سے پہلے 10 سال دے دیں، پیدا ہونے سے لے کر کے 10 سال تک کی جو زندگی ہے یہ ان کو ہم دے دیں، کہ باقی وہ ساری زندگی ہمیں دے دیں، وہ آپ کے فرما بردار بن کر کے رہیں گے، بچوں کو ڈانٹے نہیں، پیار محبت سے زیادہ کام لینا چاہیے، پیار محبت سے ان کو سمجھائے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ویسے بولے جیسے ہم اپنے بچوں کو سننا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سامنے ویسے رہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہم ان کو وقت دیں، ان کو صحیح تعلیم کا انتظام کریں، ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جہاں ہم اسکول اداروں میں مدرسوں میں بھیجتے ہیں ہم وہیں اپنے بچوں کو گھر پر لے کر کے بیٹھے، جتنی ذمہ داری ہم نے اسکول مدرسے والوں کو دی ہے ہم اتنی ہی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ گھر پر لے کر کے ان کو پڑھائیں، بلکہ ان سے کہیں زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اسکول میں 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے بچہ رہتا ہے اور اس میں کتنے سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹ کو آدھا گھنٹہ ملتا ہے، اس میں ان کو ورک بھی کرانا ہے، ان کو یاد بھی کرانا ہے۔ اگر تیز ذہن کا بچہ ہے تو جلدی کور کر لیتا ہے، اور اگر تیز ذہن کا بچہ نہیں ہے، کمزور ذہن کا ہے تو وہ تو اس میں بہت ٹائم لگا دیتا ہے، آج یاد کرایا، کل بھول گیا، کل یاد کرایا، پرسوں بھول گیا، اس کا تو بیچارے کا یہی رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر ان پر گھر پر وقت دیں گے تو ذہن دماغ کا کام یہ ہے کہ جتنا استعمال کریں گے اتنا دماغ بڑھے گا، یہ ربڑ کی طرح ہے، جتنا اس کو کھینچو گے ربڑ کو کھینچتے اتنی بڑھتی ہے، ویسے دماغ کو جتنا استعمال کرو گے، جتنا دماغ کو لگاؤ گے اتنا دماغ ہمارا بڑھے گا۔ تو اس لیے بچوں کو ہم وقت دیں اور بچوں کو پڑھائیں، ان کی پڑھائی کا خیال رکھیں۔ امید ہے اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو گھر پر پڑھا رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں، ان کو بار بار میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، گھروں پر ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں یا دوسری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، وہیں وہ اپنے بچوں کی ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ کیسا رہے، اور ہم بچوں کو لے کر کے بیٹھے، ان کو یاد کرائیں، ان کا ورک کرائیں۔ یہ سب چیزیں جو ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، جو کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں خصوصاً کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور وہ اپنے بچوں کو کام کرائیں، اور پھر اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں بچوں کے لیے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کہ کبھی کبھی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا بھی بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا بچوں کے لیے دعا کریں، ماں باپ سے بڑھ کر کے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں، اور بچوں کے لیے ماں باپ سے اچھا کوئی استاد نہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں، ان کو لے کر کے بیٹھے، پیار محبت سے ان کو پڑھائیں۔ یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہمارے نہیں سنتا، ماں باپ کی نہیں سنتا تو کس کی سنے گا؟ یہ تو جان چھڑانے والی سی بات ہو گئی کہ ہمارا بچہ ہمارا نہیں سنتا، سنے گا پیار سے، تھوڑا بہت ڈانٹ کر کے آپ اس کو سننے کا عادی تو بنائیں، کوشش تو کریں۔
تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا آسان۔ میں ایک شعر سنا کر کے الوداع لیتا ہوں۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، وہ کام کیا ہے جو انسان نہ کر سکے، وہ کام کیا ہے جو انسان نہ کر سکے، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ تو اس لیے ہم خود کو یہ کہتے نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بچوں کو لے کر کے کیسے بیٹھیں، یہ سب چیزیں بہانے ہیں۔ ہم سب اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو وقت دے سکتے ہیں، اور بچوں کو وقت دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا یہ ان کا حق ہے، ہم ان کو ان کا حق دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔